ایک اعلان کر رہا ہوں، ایک خوشخبری ہے۔ الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے اکابر علماء کرام خصوصاً مرشدی و محبوبی لسان اختر عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کی، میرے شیخ حضرت والے خلیفہ حضرت دامت برکاتہم کی دعا اور رہنمائی کی روشنی میں اور احکر سرپرستی کیا بس یہ مفتی نعیم صاحب نے لکھ دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اس خوشخبری کے نعمت سے مالا مال فرمائے، خوشخبری سناتا ہوں۔ درس نظامی کے منتہی طلباء درجہ خامسہ تا دورہ حدیث کے لیے تمام علوم و معارف کے منبع اور خزائن قرآن کریم کی روح اور اس کے علوم اور اس کی تفسیر کے ساتھ گہری مناسبت اور اس کے ساتھ عاشقانہ والہانہ تعلق کرنے کے لیے ادارت خدمت القرآن الکریم قائم کیا جا رہا ہے، جس میں داخلے کے لیے تفصیلات اور شرائط کا باقاعدہ اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ البتہ اجمالی طور پر عرض کیا جاتا ہے کہ درس نظامی کے ان طلباء کے لیے جو شرائط کے مطابق یہاں داخلہ لیں گے، ان کے لیے صرف جمعے کے دن صبح 9:30 سے 11:30 بجے دورہ تفسیر القرآن الکریم و علومی کی شروع کیا جائے گا۔ تفصیلات اور شرائط کا اعلان بعد میں کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ادارے کا نام بھی بتا دیا نا، ادارت خدمت القرآن الکریم کا مقصد علماء کرام اور فضلاء کرام کے لیے ایسی تربیت کا نظام اور قائم کرنا جس کے ذریعے روح قرآن مجید، تفکر، تدبر، ذکر، نصیحتیں وغیرہ کی تحصیل مقصود ہو۔ قرآن کریم کے ایسے مدرسین کی جماعت تیار کرنا جو اس نہج پر عمل کرتے ہوئے عالم انسانیت کو قرآن کریم کے فیضان سے سیراب کریں۔ ابھی یہی بات ہوئی الحمدللہ۔ ایسے باعمل اصحاب معرفت، اصحاب محبت مدرسین کی تیاری جو خود قرآنی صفات سے متصف ہوں اور پھر امت کو درد دل کے ساتھ روح قرآن سے وابستہ کریں۔ اس شرائط میں یہ بھی ہے، آگے شرائط کا اعلان ہوگا کہ اس میں تقویٰ کی فکر زیادہ ہوگی، اس میں تو پھر اس کا فائدہ بڑھ جائے گا۔ درس نظامی کے طلباء کرام میں یہ احساس بیداری کرنا کہ ان کے تعلیمی نصاب میں سب سے پہلی ترجیح قرآن عظیم ہے اور یہی تمام علوم کا منبع اور مخزن ہے۔ چنانچہ طالب علم کے دوران تفکر، تدبر اور ذکر کے ذریعے کلام محبوب سے والہانہ رشتہ استوار کرنا، روح قرآن کریم حاصل کرنے کے لیے طلباء کرام کی تربیت کا باقاعدہ مرتب نظام قائم کرنا، قرآن پاک کے متخصصین تیار کرنا اور علوم قرآن سے وابستہ اصحاب قلم اور اصحاب لسان جماعت کی تیاری جو علم کے ساتھ عمل اور تحقیق کے ساتھ ساتھ معرفت اور محبت الہیہ کے حامل ہوں اور مکمل اخلاص اور صدق کے ساتھ دعوت دین کے جذبے سے سرشار ہوں۔ ایسے باعمل با کردار اصحاب علم و تحقیق کی تیاری میں جو اپنی وضع قطع، اس جملے میں بہت ساری باتیں آ گئیں، جو شرائط آئیں گی نا اس کا ایک جملہ کافی ہے، یہ وضع قطع، ظاہر باطن تو اللہ دیکھتے ہیں، جو اپنی وضع قطع مسلک و مشرب میں اسلاف بزرگان دین خصوصاً اکابر ثلاثہ ہند حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذاق اور مشرب کی پوری عظمت کے ساتھ پیروکار ہوں۔ مذاق اور مشرب ان کا کیا تھا؟ تقویٰ اور عمل، دین پھیلانے کی فکر، آخری سانس تک اپنے بزرگوں کا سایہ رکھنا، تو ان کا مزاج ہو، یہ اصل چیز ہے۔ باقی مفتی نعیم صاحب خود بھی تفصیل سے فرمائیں گے۔ آج کی مجلس تھوڑی طویل ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سناتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو ہم لوگ ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو کچھ لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو، مت پڑھو۔ ہم علماء سے سمجھیں گے، ہم مفتی صاحبان سے سمجھیں گے، درس قرآن جو دیتے ہیں ان سے ہم بعد میں پوچھیں گے، علماء کے ہم تابع رہیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ باقی اپنا ترجمہ سے مطلب نکالنا، مسائل نکالنا، اب گمراہی میں چلے جائیں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات سنائی، ہمارے حضرت سے بھی میں نے سنی کہ بچے جو ہیں، یہ بات حضرت کی سنا رہا ہوں، معصوم بچے تو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سمجھتے نا، تو مدرسے بند کر دیں کیا؟ مکاتب
جب وہ بوڑھے ہوں گے جب حافظ قرآن بنیں گے، غلط۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دنیا کے مجھے نہیں پتا، اقرب الیقین یہ کہ سب علماء یہ فرماتے ہیں، بس میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس میں تو خیر ایسا بولنے کی ضرورت ہی نہیں، بہرحال 100% سب کا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ملا کر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملا کر، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمجھ کے پڑھو ورنہ مت پڑھو، ٹھیک۔ پہلا سوال تفصیل ابھی نہیں ہے، الف لام میم اس کا کیا ترجمہ ہے؟ صرف اللہ کو پتا ہے، تو نعوذ باللہ اس کو نکال کے ہم پڑھیں گے؟ ایک بات، سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف پر۔ مولوی فرحان میاں صاحب نے بیٹھے ہیں اپنے استاد کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ آگے بھی ترقی کرنا ہے کہ الف میں الف لام فا، اور لام میں لام الف میم، اور میم کے اندر میم یا میم، تو 90 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہمیں، ظاہری بات ہے ہمارے لیے تو نہیں، لیکن اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ مفتی محمد نعیم کے ساتھ بیٹھ کر، اور جو یہاں میرے دوست ہیں مفتی ہیں، مولوی فرحان میاں درس دیتے ہیں، بھلے بیٹا ہے کہ اطلاع جو میں آج کل پڑھ رہا ہوں حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ اللہ کرے اور گھر میں آ جائے، تو اس میں جہاں میں اٹکوں گا میں ان سے پوچھوں گا، چاہے میرا بیٹا ہو، چاہے مفتی محمد یوسف صاحب میرے خلیفہ ہیں اور میرے بیٹے کی عمر کے ہیں، لیکن میں پوچھتا بھی ہوں اللہ کے کرم سے، مفتی نعیم صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، تو گمراہی سے ہم بچ جائیں گے۔ آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، میں بازار سے گزر رہا تھا، دکان پر رش تھا، تو میں نے دیکھا خرید تو ہے، تو دیکھا کہ ایک آدمی میری کتاب نالہ دردناک پڑھ کر سنا رہا ہے اور لوگ مستور ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا مجھے اتنی خوشی ہوئی پوچھو مت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں بیان میں فرمایا کہ میرے حاجی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنا کلام سن کر اللہ کی محبت کے اشعار، اور اتنا خوش ہو رہے تھے کہ لوگ میرا پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا جب ہم تلاوت کریں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جب ایک مخلوق اپنے دینی باتیں جو پڑھ رہا ہے وہ سن کر خوش ہو رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب ہمارا کلام پڑھیں گے اللہ کتنا خوش ہوں گے۔ اپنا قرآن پاک میں انشاءاللہ اگلے جمعرات کو بیان کروں گا، اس پر آدھے سے بیان انشاءاللہ ہوگا ذکر اور تلاوت پر، کہ صحیح قرآن پاک پڑھنا فرض ہے، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، چاہے 20 صورتیں یاد کر لیں ہم، سورہ فاتحہ پکی ہو جائے، درود شریف التحیات ہمارا پکا ہو، نماز ہماری صحیح، دعائیں صحیح ہو جائیں، ورنہ اللہ فرما رہے قل اعوذ برب الناس، قل آپ فرما دیجئے۔ اب میرے دوستوں آپ فیصلہ کر لو، میری ماں بہن بہو بیٹیاں فیصلہ کر لیں، اگر اس نے یہاں سے ادا کیا کل، اس کا مطلب کھاؤ، قلب کا مطلب ہے دل، قرآن پاک میں ذکر ہے، اگر اس نے اپنی تجوید صحیح نہیں اور کہا قلب، اس کا مطلب کتا۔ اب میں آگے کیا کہوں میرے بھائیوں، اور بھی کتنی باتیں۔ اللہ الصمد، اگر سواد ادا کیا اللہ بے نیاز ہے، اگر سین کہا میں ڈرتا ہوں میں نہیں ترجمہ بتا سکتا اس کا ترجمہ کیا ہوگا، علماء سے آپ پوچھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ اور صرف روزانہ 20 منٹ، نہیں دے سکتے 10 منٹ، نہیں دے سکتے 5 منٹ، انشاءاللہ 3 مہینے میں ہمارا قرآن پاک ایسا ہو جائے گا جس سے ہماری نمازیں اور دعائیں صحیح ہو جائیں گی، 4 مہینے ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں مغرب کے بعد یہ تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے قرآن پاک کا، کوئی پیسہ نہیں لیتے اللہ کی طرف سے، کوئی ہدیہ نہیں لیتے، لوگ دعائیں دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں شروع کرا رہے ہیں، اور پھر ابھی سے ہی تھوڑا سا مفتی نعیم صاحب نے اپنے شاگردوں کو اطلاع کی تھی، تو ابھی سے ہی کئی لوگوں نے نام لکھا دیے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو اس کے شرائط ہوں گے، ابھی صرف اطلاع کر رہے ہیں، اور صرف جمعے کے دن 9:30 سے 11:30 صرف 2 گھنٹے، کس طرح درس قرآن دینا ہے، کس طرح مخلوق خدا پر محنت کرنی ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے سنا، ایک بیان سنا اللہ کی محبت جاگ گئی، تو اللہ مجھ سے اب یاد رکھنا آپ کہ دین کو پھیلانا، اس کے لیے مایوس نہ ہو کہ میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو انجینئر ہوں، میں تو او لیول کر رہا ہوں، میں تو MBA کر رہا ہوں، ACCA کر رہا ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹ بہت مشکل ہوتی ہے پڑھائی، آپ رابطہ تو کرو نا جس سے آپ کی مناسبت ہو، پھر دیکھو آسان کتنا ہے۔ اگر صرف اتنا کہہ دیا اپنے دکان پر، بھائی اللہ جس بات سے خوش ہوں وہ کر لیں، اللہ جس بات سے ناراض ہوں چھوڑ دیں، ہو گیا ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اعلان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ادارہ خدمت القرآن کریم، قرآن الکریم کی طرف سے جو یہاں ادارہ ہے ابھی
درس نظامی کے منتہی طلباء یعنی خامسہ تخصص والے، یعنی کہ خامسہ، سابعہ، سادسہ، دورہ اور تخصص والے طلباء انشاءاللہ تعالی. اور فضلہ کرام کے لیے روح قرآن کریم اور قرآن علوم کے ساتھ شغف پیدا کرنے کے لیے الحمدللہ اپنی نوعیت کا منفرد دورۃ القرآن الکریم اور علوم ترجمان اکابر شیخ الحدیث شیخ العلماء لسان اختر ثانی حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کی دعاؤں اور خصوصی توجہات کے ساتھ میرا تو ایسے ہی نام آ جاتا ہے بھائی، بس اصل تو یہ ہیں اللہ والے حضرت میرے موجودہ تیسرے شیخ، اور زیر نگرانی خادم القرآن حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب جو حضرت کے بھی خلیفہ ہیں ماشاءاللہ، حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد ہیں، حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا علی اصغر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، حضرت کے خلیفہ ہیں، ہمارے رئیس ہیں دارالفتاح کے، اور وہ اپنے نام کے ساتھ خادم القرآن الکریم لکھاتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب کے زیر نگرانی رئیس مرکز الافتاء والارشاد گلستان جوہر رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے اللہ کے کرم سے، پینا فلیکس بھی لگ جائے گا. ہر جمعہ صبح کو 9:30 سے 11:30 2 گھنٹے صرف جمعے کو ہماری مسجد اختر میں انشاءاللہ ہوگا. جماعت الاولیٰ کے پہلے جمعے سے آغاز ہوگا. خدا نخواستہ حالات کا معاملہ ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ شروع ہو جائے گا. فرمایا کہ مجھے یاد نہیں ہے مفتی نعیم صاحب سے تو سنا، بڑے حضرت سے بھی سنا تھا، شاید کہہ رہا ہوں پکا نہیں، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ محنتیں نہیں کر رہے درس قرآن کی درس حدیث کی، ہم نے میدان خالی چھوڑ دیا تو جن کا عقیدہ غلط ہے انہوں نے قبضہ کر لیا. انجینئر صاحب بھی درس قرآن دے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی دے رہے ہیں، بزنس مین بھی دے رہا ہے، حافظ قرآن بھی دے رہا ہے درس قرآن. اللہ رحم فرمائے جو ہمارے طلباء ہیں ماشاءاللہ یہ فارغ ہو چکے خامسہ والے اور جو تخصص کر چکے یا کر رہے ہیں 2 گھنٹے جمعے کو چھٹی کے دن 9:30 سے 11:30 تاکہ آگے کس طرح دین پھیلانا ہے